ایک حصہ دعا کے لیے، میرا موضوع دعا ہے، ایک حصہ دعا کے لیے، ایک حصہ اہل بیت کے لیے اور ایک حصہ اصحاب کے لیے۔ تو مولا پہلے خدا کی بارگاہ میں بیٹھے، اس طرح سے آوازیں آ رہی تھی دعاؤں کی، میرا دل کہتا ہے مولا کہہ رہے ہوں گے پروردگارا میری بہنیں گلیوں بازاروں میں لے جائی جائیں گے، پروردگارا انہیں صبر دے دے، میری بیٹیوں کو صبر دے دے۔ بس بھئی مولا نے بہت سے دعائیں کی۔ دوسرا حصہ اہل بیت کے لیے، جانتے ہیں سب سے پہلے کس کے خیمے میں آئے؟ جناب زینب کبریٰ کے، اور آنے کے بعد کہنے لگے بہن اب مولا جانتے ہیں دلاسوں کا وقت چلا گیا، اب دلاسے دینے کی بات نہیں ہے، کہا بہن کل سب مارے جائیں گے۔ اب مولا نے نام لے لے کے بتانا شروع کیا، کہا زینب کل عباس مارے جائیں گے۔ جناب زینب کے آنسو بہنے لگے، کہا زینب کل اون و محمد مارے جائیں گے، پھر کہا علی اکبر مارے جائیں گے، سب کا بتایا، آخر میں کہا زینب میں بھی کل ذبح کر دیا جاؤں گا۔ جناب زینب رو رہی ہیں، ایک مرتبہ جملہ کہا بھیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان تو لے لیا، نانا کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے، بابا کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے، بھیا حسن کو اصحاب چھوڑ کے چلے گئے تھے، کہیں آپ کو کوئی چھوڑ کے چلا تو نہیں جائے گا؟ ابھی مولا حسین نے جواب نہیں دیا تھا، حفاظت کرنے والوں میں جناب حبیب بھی تھے، جناب حبیب کے کان میں آواز پڑ گئی کہ جناب زینب کہہ رہی ہیں آپ نے امتحان لے لیا۔ جانتے ہیں جناب حبیب نے کیا کیا؟ آواز دی، او انصار حسینی خیموں سے باہر آ جاؤ، علی کی بیٹی کو تمہارے حوصلوں کا امتحان چاہیے۔ ایک مرتبہ سب باہر آ گئے، جناب حبیب نے تلوار کھینچی، کہا بی بی اگر آپ حکم دیں ہم اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں قلم کر دیں گے۔ جناب زینب رونے لگی، رو کے کہا اماں حسین کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں۔ بی بی نے بہت گریہ کیا، کہا ماں اتنے وفادار اصحاب۔ بس بے رات گزرتی رہی، مولا حسین اہل بیت کی مختلف خیموں کے خود جا کے دیکھتے رہے۔ ایک خیمے کے باہر آئے تو ایک بی بی کہہ رہی تھی پروردگارا تو نے مجھے اولاد نہیں دی، اگر اولاد ہوتی میں حسین پہ قربان کر دیتی۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ مولا حسین آنا چاہتے تھے، دیکھا جناب عباس آ گئے، کہا بی بی آپ کی طرف سے میں قربانی پیش کروں گا۔ جناب ام کلثوم سے کہا بی بی آپ کی طرف سے میں جاؤں گا، بس بھئی آرام سے روئیے گا، آرام سے، مجھے جلدی نہیں آج، میں آرام سے پڑھوں گا، سانس لیتے رہیے گا، گریہ خوب کیجیے گا آرام سے۔ بس بھی اس کے بعد مولا حسین ایک ایک خیمے کے جتنی بھی بیبیاں تھیں نا سب کو سن رہے ہیں۔ ایک بی بی بار بار کہہ رہی ہے پروردگارا میں علی اکبر کے بغیر جی نہیں سکتی۔ پھر ایک بی بی کے جملے سنے، وہ دو بیٹوں کے ہاتھوں میں بال ڈال کے کہتی، بالوں میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے میرے شیرو کل ماموں کے دشمن کو مار دینا، اے میرے شیرو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، ماموں کے دشمن عمر سعد کا سر قلم کر دینا۔ مولا نے سنا ایک بی بی کہہ رہی ہے علی اصغر بیٹا ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر کے بھیجے گی، بیٹا ابھی آپ چلنے لائق نہیں ہوئے ہیں، بیٹا آپ کیسے جائیں گے؟ پھر خود ہی کہا بیٹا جب کل بابا کو تیر لگے نا آپ اپنے گلے پہ لیجئے گا، بابا کو تیر نہ لگنے دیجئے گا، اجرکم اللہ۔ ہر ماں
اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہے. میرا دل کہتا ہے شب عاشور میں مدینے میں کچھ بیویاں بہت رو رہی ہوں گی. ایک جناب ام البنین کا دل بڑا مچل رہا ہوگا, ہائے میرے چاروں بیٹے کربلا میں ہیں. بی بی جانتے بار بار کیا کہتی تھی؟ پروردگارہ میرے چاروں بیٹے حسین پہ قربان, مولا حسین کو بچا لے. وہاں جناب ام سلمہ بھی ہیں. جانتے ہیں ان کے پاس کون سی بی بی ہے؟ بی بی کا نام ہے فاطمہ صغریٰ. وہ بی بی بار بار رو کے کہتی ہے نانی اماں میرا دل بڑا پریشان ہے, آج رات مجھے نیند نہیں آ رہی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے تو بھی مصائب پڑھے ہی نہیں ہیں. شب عاشور گزر گئی, صبح عاشور ہوئی. مولا حسین نے کہا علی اکبر میرے لال آج آپ اذان دیجئے. جناب اکبر نے اذان دی, اللہ اکبر. ساری بیبیاں تڑپنے لگیں, ماں تڑپنے لگی. بہنوں نے کہا علی اکبر کی آواز میں بڑا درد ہے, سن کے روئیے گا. کوئی آج آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. شب عاشور ہے. بس بھائی اس رات میں پتہ نہیں پڑھوں نہ پڑھوں, ہلال ابن نافع جو 4 راوی ہیں نا جنہوں نے مقتل لکھا, ان میں سے حمید ابن مسلم ہے, ان میں سے ہلال ابن نافع وہ کہتا ہے میں نے دیکھا مولا حسین مقتل میں اتر گئے شب عاشور, اور مختلف جگہوں پہ جا جا کے رو رہے ہیں. خود جگہ دیکھتے ہیں, کسی جگہ پہ علی اکبر کو برچھی لگنی ہے, کہیں علی اصغر کو تیر لگنا ہے, کہیں عباس کے بازو قلم ہونے. خود دکھا رہے ہیں. ہلال ابن نافع کہتا ہے مجھے دکھا رہے ہیں. نافع ابن ہلال کہہ لے یا ہلال ابن نافع, مولا خود دکھا رہے ہیں. کہا ہلال رک جاؤ, آگے نہیں آ سکتے. کہا مولا آگے کیا ہے؟ کہا آگے میرا مقتل ہے. کہا مولا میں کیوں نہیں آ سکتا؟ کہا میری ماں میرے مقتل کی صفائی کر رہی ہے. رک جاؤ. سنیں گے؟ بس بھئی رات گزر گئے, صبح ہوئی, شہادتیں شروع ہو گئیں. اب ظہر کے بعد عصر سے پہلے مولا حسین خیموں میں آخری ودا کے لیے آئے. میں شہادت نہیں پڑھوں گا, 3 ودائیاں پڑھوں گا. اگر آپ برداشت کر سکے تو پھر شہادت پڑھوں گا, نہیں تو روک دوں گا. اب مولا کی پہلی ودائی کس سے ہے؟ مولا سجاد سے. مولا حسین خیموں میں آئے, پہلے اس خیمے میں گئے جہاں مولا سجاد چٹائی پہ لیٹے تھے. میری طرف دیکھیے گا, بیمار امام چٹائی پہ لیٹے ہیں. مولا حسین نے دایاں بازو پکڑا اور امام سجاد سے کہا سجاد میں اسرار امامت سونپنے آیا ہوں. مولا سجاد کی آنکھ کھلی. خود فرماتے ہیں جیسے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان, پورے بدن سے خون بہ رہا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے مولا حسین کو دیکھا, پھر رو کے جملہ کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بابا این این امی العباس, بابا میرے چچا عباس کہاں ہے؟ مولا حسین نے کہا قد قتل, سجاد آپ کے چچا عباس مارے گئے. مولا سجاد نے کہا بابا این این اخی علی الاکبر, میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ اب مولا حسین نے بھائی کو بھائی کی شہادت کی خبر نہیں دی, بس ایک جملہ کا سجاد کب تک پوچھتے رہیے گا, میں کب تک بتاؤں گا. سجاد مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں. سجاد سب مارے گئے. سجاد کوئی نہیں رہا. اب ایک مرتبہ مولا نے بازو پکڑا, کچھ وصیتیں کی. میں صرف 2 وصیتیں پیش کروں گا, جو دیکھ سکتا ہے میری طرف ضرور دیکھے, جو نہیں دیکھنا چاہتا آنکھیں بند کر لے. جانتے ہیں کیا کہا مولا نے؟ کہا سجاد
جب آپ مدینے واپس جائیے گا میرے ماننے والوں سے جب ملیے گا سجاد میرے ماننے والوں سے کہیے گا شیعتی مہما شربتم ما عذب فذکرونی اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا میں رسول کا وہ نواسا ہوں جسے بڑی بے دردی سے مارا گیا